سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت کے تھے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حقیم کی گود میں بھرے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکی، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجیں چھڑیاں تھیں، دھار لچکا حباب تاباں کے تھل تکے تھے۔ پرانا پرداغ مل گجا تھا، پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے۔ غبار بن کر نثار جائے، کہاں اس رہ گزر کو پائے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر
جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزارے نور کے تھے۔ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، جو ہم وواہ ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، عجب نہ تھا رقص کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائقے تھے، ہجوم میں امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر، گھرے تھے بادل بھرے تھے جلسل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے، یہاں فرما رہے ہیں اٹھی جو گردے رہے منور، جو گرد اڑ رہی تھی نورانی راستے کی، اسی گرد کے لیے چاند کو کہہ رہے ہیں، چاند کو کہ اس وقت تم کیا کر رہے تھے، اس نورانی گرد کو لے لیتے، تھوڑی سی تمہارے ہاتھ آ جاتی، اس کو ملتے رہتے اپنے اوپر، تو آج جو تم میں داغ ہیں وہ سب داغ ختم ہو جاتے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک کے رہ گزر کی اٹھا نہ لایا، کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانیے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے، نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی،
تپکتے انجم کے آبلے تھے، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس، یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے، چلا وہ سروے چما کرامہ نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینوں سے گزر چکے تھے، جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے، جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے، قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، روش کی گرمی ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اعلی حضرت جو روش کے پیچھے کہ سرکار گئے، عام حالت میں تو ایسا ہوتا نہیں، گئے ہوں گے تو کیسے، جہاز کی رفتار تو یہ ہے، جہاز سے زیادہ تیز یہ ہے، آن میں گئے اور واپس آ گئے، اور کنڈی ہل رہی تھی، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، تو اعلی حضرت ان سب چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، روش، خرد، عقل، وہم، ان سب چیزوں نے جہاں دخل دی تو سب نے ٹھوکر کھائی، منہ کی کھائی، آخر میں وہم آیا، وہم نے کہا میری اڑان جو ہے بہت قوی، تو وہم نے کیسی ٹھوکر کھائی، قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلاصہ جس کا یہ ہے کہ نہ یہاں عقل کا کام ہے، نہ یہاں وہم کا کام ہے، نہ یہاں خرد کا کام ہے، نہ یہاں روش کا کام ہے، ارے یہ تو خالصتاً عشق و محبت کی بات ہے۔ ابو جہل نہیں مانا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمنا صدقنا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ گئے تھے سرکار، تو یہ عشق و محبت کی بات ہے، یہاں ان سب چیزوں کی دخل کوئی دے گا تو وہ منہ کی کھائے گا۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے،
یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، جھکا تھا مجرم کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، وہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا۔ سرکار کے قدم عرش اعلیٰ پر جب آئے تو اس بات کو اعلیٰ حضرت کیا ذکر کر رہے ہیں کہ آسمان اپنی آنکھیں سرکار کے طلبوں سے مل رہا تھا، اور جو بزم، جو مخلوق اس آسمان پر تھی، جو نورانی مخلوق، وہ بزم کیا کر رہی ہے؟ وہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، یہ گرد قربان ہو رہے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑھ اے محمد قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقل کو کہو گے سر جھکا لے، عقل کا کام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ وہاں تو کوئی جہت بھی نہیں، سمت کہ سمت سے پوچھا جائے کہ کس طرف، کہاں، اوپر، یہاں، ہاں، کس طرف، سمت کو بھی نہیں معلوم، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ اینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑھے تو لیکن جھجک سے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے، ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، کہتے ہیں ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا، بجرا کہتے ہیں خوبصورت گول نما کشتی کو، کہتے ہیں بڑھائیے، ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا،
تموج موج بحر ہو میں ابھرا، دریائے رحمت الہی کی موج میں ایک کشتی ابھری. استعارہ ہے، یہ استعارہ استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کشتی دریائے رحمت الہی کی موج میں ابھری. اور پھر کیا ہوا؟ دنا کی گودی میں ان کو لے کر پناہ کے لنگر اٹھا دیے تھے. کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر سرارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. اور کسی کی رسائی تو تھی نہیں، وہاں کوئی ساتھ تھا نہیں. عشق و محبت والے مانتے ہیں کہ ہاں بالکل سرکار گئے، مانتے ہیں ہم. جو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے بشر معاذ اللہ، کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن نہیں. اعلیٰ حضرت کہتا ارے تو نہیں جا سکتا، تو کہتا نہیں گئے، ارے سرکار تو گئے تھے. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا. غنچہ کلی، گل پھول. کلی میں خوشبو نہیں ہوتی، شرط ہے خوشبو کے لیے پھول بننا ہے کلی کو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب نے ایسا انتظام فرما دیا. پہلے مطلع میں ہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نئے نرالے طرب کے سامنے، نئے بالکل منفرد انتظامات خوشی کے. کہتے ہیں کلیوں کو بھی حکم ہوا کہ اب مہکنا شروع ہو جاؤ، میرے پیارے محبوب کی آمد ہے. کہتے ہیں وہ باغ ایسا تھا کہ پھول اور کلی کا فرق اٹھا دیا، کلی کو بھی مہکنے کو کہہ دیا. کلیاں بھی مہک رہی ہیں، پھولوں کے اوپر تکمہ لگ گیا، کلیوں پہ تکمہ لاک لگ گیا کہ پھول نہیں بن سکتے، تکمے لگ گئے. ضرورت کیا ہے؟ کلیاں زیادہ خوبصورت، مہکنا بھی شروع ہو گئی. اب ضرورت کیا ہے؟ پھول پر لاک لگ گیا، کلی پھول نہیں بن سکتی. نئے نرالے انتظامات ہیں. وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا. گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے. محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل. کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. بھور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو.
محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، زبان کو انتظار ہے کہ کب گفتگو کے لیے حکم ملے گا، گوش کان کو انتظار ہے کہ کب سننے کو ملے گا، مگر ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا، جنت کی سیر کو گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کیوں چمک پہ تھا خلد کا ستارہ؟ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہے عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے، جنت میں تشریف لے گئے تو کہتے ہیں سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہے عرب کی، کیا ہوا؟ روشنی تھی وہاں، کہتے ہیں جنا کے گلشن سے جھاڑ فرشی، جھاڑ کہتے ہیں بہت تیز روشنی کو، ایسی روشنی کہ جہاں آنکھیں نہ ٹک سکیں، کہتے ہیں تیز روشنی کا سما تھا خوشی کے مارے، جنا کے گلشن جنت کے باغ، جنت کے باغوں میں تیز روشنی کا سما تھا، جھاڑ فرش تیز روشنی کا سما تھا کہ آنکھیں نہ ٹک سکیں، ایسی روشنی کہاں سے آ رہی تھی روشنی؟ تو کہتے ہیں جو پھول تھے سب کنول بنے تھے، جنت کے باغ میں جتنے پھول تھے کہتے ہیں سب کنول بن گئے تھے، سرکار کی آمد کی برکت سے سب کنول، کنول کہتے ہیں چھوٹے قندیل کو، قمقمے کو، اب بے شمار پھول اور جنت کے باغ سبحان اللہ سارے پھول قمقمے بن جائیں تو روشنی کا کیا عالم ہوگا، یہاں 6 بلب لگ جائیں تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنت کے باغ میں روشنی کا وہ عالم تھا کہ ہر پھول کمل بن گیا تھا، ایسا روشنی کا سما تھا، سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہے عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے، طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشاکشے الرہ کے تلے تھے، آخری شعر ہے یہ بات، ایک اور شعر ہے مقطع، اس شعر میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال فرما دیا، جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اب جنت کے پودے کا حال بتاتا، جنت کے پودوں کا کیا حال تھا، کیسی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک طرف چاہتے تھے کہ ہم سرکار کی آمد میں جھومیں، شوق کہتا ہے جھومو، ادب کہتا تھا خبردار ہلنا نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد،
اللہ کے پیارے حبیب ہیں، ہلا نہیں ادب کے مارے، بالکل ساکت کھڑے رہے۔ شوق کہتا ہے جھومو، کہتے ہیں کہ ان پودوں کا یہی عالم ہو گیا تھا کہ جب لکڑی بڑی کاٹتے وقت دو آدمی دو طرف سے آرا چلا رہے ہوتے ہیں، ایک یہاں سے کھینچتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ اس نے کھینچ لیا تو پھر وہ کھینچ لیتا، پھر یہ کھینچ لیتا۔ آرا کسی کی طرف جاتا نہیں ہے پوری طور پر، کسی کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے، جب یہ کھینچ لیتا ہے تو پھر وہ کھینچ لیتے۔ بھگت رہا ہوتا ہے کون؟ وہ نیچے جو لکڑی پڑی ہوتی ہے وہ بھگت رہی ہوتی ہے۔ اس چال کو کہتے ہیں کشاکش، اور ارہ کہتے ہیں آرے کو، کہتے ہیں اس آرے کے تلے جو لکڑی ہوتی ہے جو بھگت رہی ہوتی ہے، اس وقت وہی ان پودوں کا حال تھا کہ شوق یہاں سے کھینچ رہا تھا، ادب یہاں سے کھینچ رہا تھا۔ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے۔ خدا کی قدرت کے چاند ہنس کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے